اگر شعور سے اسلام کا مطالعہ کرتے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری زندگیاں یہ نہیں ہوتی۔ ہم تو اسلام کو اپنے جان سے، اپنے سینے سے لگاتے، اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر محبت، اس سے بڑھ کر اس سے جذبہ ہوتا کہ یہ اصل میں رب العالمین نے ہماری زندگی کے اچھائی کے لیے ہے۔ دراصل رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ گھروں کے اندر جس نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، کیا ہمارے گھر بھی واقعتاً اسلامی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، مسلم گھرانے آج کے کیا ہیں۔ جتنی گالیاں وہ بولتا ہے اور جتنی زبان وہ گندی استعمال کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصل میں وہ گھر کا ماحول میں میاں بیوی اور جو بھی رہنے والے ہیں وہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، جس کو سن سن کے اصل میں وہ بچہ بھی وہ زبان پاتا ہے۔ ورنہ آپ بہت ہی بہترین پیاری اردو بات کریں، یاد رکھو بچوں کو ایک لفظ بھی نہ سکھائیں لیکن پھر بھی بچے بڑے پیاری زبان استعمال کریں گے۔ خواتین کے دلوں میں سب سے زیادہ وہ کیا ہے کہ مجھے تو دراصل ایک ہی شادی کا حکم ہے، مردوں کو تو 4 شادیوں کا حکم ہے، اس میں تو ضرور نے اسلام نے ناانصافی کی ہے۔ یہ عموم طور پر ذہنوں میں ہے، خاص طور پر خواتین کا۔ حالانکہ گہرائی کے ساتھ آپ سورہ نساء میں وہ آیت پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، اللہ کی قسم خود گواہی دیں گی ہر عورت، اگر اسے اللہ نے عقل سلیم دیا ہے۔ یہاں پر دراصل کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہے بلکہ اصل میں عورتوں کی حفاظت کے لیے الٹا یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ اور سب سے بڑی خوشی والی امن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ تم سورہ نور کو بھی ترجمہ اور تشریح پڑھو، سورہ نمبر 24۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم شیخ شکیل احمد صاحب، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس شریعت کو نازل کیا وہ انتہائی پاکیزہ تر شریعت ہے۔ اس شریعت کی پاکیزگی اگر ہم دور حاضر کی جتنی تہذیبیں ہیں اس سے مقابلہ کریں، یا قدیم ترین جتنی تہذیبیں تھیں اس سے مقابلہ کریں، تبھی دراصل آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شریعت کا حسن کیا ہے۔ دیکھیے، جو رات اور دن کی پہچان رکھتا ہے اسی کو پتہ ہے کہ رات کی اہمیت کیا ہے، دن کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ جس کو بولنا نہیں آتا اس کو پتہ ہے بولنے کی اہمیت کیا ہے، جس کو آنکھیں نہیں ہیں اس کو پتہ ہے کہ آنکھوں کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل ہمیں نسلاً بعد نسلیں اسلام ایسے ہی مل گیا، نہ اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی، نہ اس کے لیے ہمیں کیا ہے تلاش کرنا پڑا۔ تو اس واسطے وہ جو مشہور مقولہ ہے نا جی کہ مال مفت دل بے رحم، مفت کے مال میں کیا ہے بڑا بے رحم ہوتا ہے خرچہ کرنے میں۔ باپ اتنا خرچہ نہیں کرتا، کیوں؟ وہ محنت کر کے کمایا ہے، بیٹا بڑا خرچہ کرتا، بیٹے کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن باپ کو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کے جتنے بھی مالدار ترین اوباش لڑکے ادھر ادھر پھر کے آخرکار باپ کے لیے بھی صدمہ پہنچا کے مرتے ہیں، ان کا حال یہی ہے کہ باپ کو تو پتہ ہوتا ہے یہ پیسے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہے، لیکن بیٹا تو نہیں دیکھا ہے۔ وہ جب بھی آنکھ کھولا وہ کیا ہے اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا۔ اسی واسطے عموماً وہ حکایت بڑی مشہور ہے کہ ابراہم لنکن کے سلسلے میں نے پڑھا تھا کہ جب وہ آتا تھا ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف $1 ٹپس دیتا تھا۔ جب اس کا بیٹا آتا تھا تو $5 ٹپس دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غلام، وہ ویٹر جو دونوں کو سرو کرتا تھا، اس نے کہا کہ آپ ابراہم لنکن ہیں، پریزیڈنٹ امریکہ ہیں، اور آپ $1 دیتے ہیں، جبکہ آپ کا بیٹا آتا ہے تو وہ $5 دیتا ہے، $5 دیتا ہے۔ تو ابراہم نے کہا کہ اس کا باپ ابراہم لنکن ہے لیکن میرا باپ ابراہم لنکن نہیں تھا۔ تو مجھے پتا ہے کس طرح میں نے یہ دولت اکٹھی کی، اس کو کیا پتا ہے، اس کو بیٹھے بٹھائے مل گئے۔ یہی بالکل بعینی ہی واقعہ تمثیلی کیوں نہ ہو لیکن بعینی ہی یہی حالت ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہمیں کیا ہے گھروں میں اسلام مل گیا، نسلاً بعد نسل مل گیا، باپ دادا مسلمان نام رکھ دیے تھے اور آپ نے آنکھ کھولا تو اپنے گھرانوں کے اندر اسلام کو پایا۔ پھر اس کے بعد نہ آپ نے تلاش کیا، جستجو کی، نہ شعور پایا، نہ آپ نے مقابلہ کیا، نہ دوسرے مذاہب و ادیان اور تہذیبوں کو مطالعہ کیا، تب جا کے آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ پاک منزہ شریعت جو رب العالمین نے دی ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ جب آج کے بندے، آج کے وہ نو مسلم حضرات جن کی زندگیاں تاریکی میں
جن کی زندگیاں ظلمتوں کے اٹاٹوپ اندھیریوں کے اندر گزرے اور آخری کار اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں یا اپنی زندگی کے 20 سال 30 سال کھپا کے جب ان کو اسلام ملا تو انہوں نے اللہ اکبر پکار اٹھا اور اس اسلام کو سینے سے لگا لیا اور ایسے باعمل بن گئے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ایک نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے دن سے لے کر جب تک وہ باحیات ہے ایسے اعمال کر جاتا ہے کہ نسلی مسلمان نہیں کرتا۔ میں نے خود کئیوں کی ہسٹری پڑھی ہے جنہوں نے اپنے مسلمان ہونے کے بعد زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کیا ہیں، نماز پنچگانہ برابر نہیں ادا کرتے، تہجد کی بہت دور کی بات ہے۔ ایک معمولی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لگا دیتا ہے، بلکہ اسلام کے جو نسلی مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو بٹھا کے درس دیتا ہے۔ آج ایک نام انٹرنیشنل طور پر ہے بلال فلپس کا، وہ کون ہے؟ وہ پیدائشی مسلمان ہے؟ نہیں، وہ تو دراصل کیا ہے، اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ یوسف اسٹیٹس کا نام اٹھا لو جو امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیے عیسائیوں کے اندر، کیونکہ خود پادری تھے اور ان کے ذریعے سے کروڑوں لوگ کیا عیسائی میں آئے، لیکن اسلام میں آئے تو کروڑ کی کوئی تعداد نہیں، اس سے بہت زیادہ کام کیا، اپنی زندگی تن من دھن لگا دیا۔ لیکن آج ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو بیان تو بڑے ہی دل لگا کے سنتے ہیں اور عمل بالکل صفر ہے۔ کبھی ہمارا کوئی بیان، کوئی آیت، کوئی حدیث زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں کرتی۔ ہم پرانی برائیوں کو چھوڑنے کا وعدہ نہیں کرتے رب سے اور ہم تن من دھن لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شعوری طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا، لاشعوری طور پر جو مذہب آپ کو مل گیا آپ نے اسی کو اپنا لیا۔ اگر شعور سے اسلام کا مطالعہ کرتے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری زندگیاں یہ نہیں ہوتی۔ ہم تو اسلام کو اپنے جان سے، اپنے سینے سے لگاتے اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر محبت، اس سے بڑھ کر اس سے جذبہ ہوتا کہ یہ اصل میں رب العالمین نے ہماری زندگی کے اچھائی کے لیے ہے۔ دراصل رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ شریعت پر عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے جی، آپ کی زندگی خوشحال ہوگی، آپ کی زندگی مسکراہٹوں سے گزرے گی، آپ کی زندگی جنت بنے گی۔ رب العالمین کو آپ کی اطاعت کا کوئی سروکار نہیں، وہ بے نیاز ہے اپنے رب کے بندوں کی عبادتوں سے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى بقلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب اللہ والے بن جائیں، ابو بکر کی طرح بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، عبادتوں میں مصروف ہو جائیں، تو اللہ کی مملکت میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تمہاری عبادتوں کا رب بے نیاز ہے، محتاج ہی نہیں ہے۔ جب ایک انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی رب العالمین تھا، خالق تھا، مالک تھا، معبود تھا۔ تمہاری عبادت کرنے سے وہ معبود نہیں بنا۔ تم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک زمانے میں معبود نہیں تھا کیونکہ اس کی کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں تھا، پھر ہم پیدا ہوئے تو ہم عبادت کرنے والے بنے تو اللہ معبود ہوا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب برے بن جائیں، ابو جہل کی طرح پکے دشمن بن جائیں رب کے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اللہ تبارک و تعالی کی مملکت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ تمہاری عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ کتاب محکمت آیاتہ
قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ آیتیں ہیں جو رب العالمین آپ کو سنا رہا ہے، بتا رہا ہے تاکہ تم جان لو۔ کیوں؟ وہ عزیز ہے اور حمید ہے۔ حمید کا مطلب یہاں محمود ہے، یعنی کسی کے حمد کرنے پر، تعریف کرنے پر اس کی تعریف نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ میں خود تعریف کیا ہوا ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ تو جتنے احکامات تمہیں رب العالمین نے دیا، یہ پہلا اصول ذہن میں رکھو، تمہاری زندگی کے لیے دیا اور اس واسطے دیا کہ وہ تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے خوشحالی ہے، کیونکہ جس مشن کو رب العالمین نے بنایا اسی مشن کے سلسلے میں وہی سب سے بڑا باخبر ہے کہ اس کو کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے۔ یہ سسٹم جو بنایا ہے نا، یہ رب العالمین بنایا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا رب العالمین تمہیں جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس کو رب العالمین نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا۔ هو اللطیف الخبیر، وہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑا ہی باریک بین ہے۔ تمہارے اندر کے وسوسے اٹھنے والے جو دلوں کے ہیں، اس کو تم زبان پر لانے کی سکت نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ابھی کیسے زبان پہ لائیں۔ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ وسوسہ کیا ہے تمہارا۔ یہ رب العالمین ہے۔ تو ہم اپنے آپ کے خیر خواہ ہو نہیں سکتے جتنا رب العالمین تمہارا خیر خواہ ہے۔ تمہارے والدین تمہارے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنا رب العالمین تمہارا خیر خواہ ہے۔ جب رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تو پھر وہ تکلیف دینا کیوں چاہے گا؟ عام ذہنیت ہے، ارے یہ مت کرو وہ مت کرو ورنہ جہنم میں۔ پھر کیا اللہ ڈکٹیٹر ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ظالم ہے نا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، وہ تو وہو الغفور الودود ہے، وہ تو بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی چاہنے والا ہے۔ ودود، ودود کا لفظ تو وہاں استعمال ہوتا ہے جس میں شدت کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے۔ ہاں، وہ حدیث دیکھیے جہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاں عورت کے نکاح کے سلسلے میں تزوج الولود الودود، دیکھو زیادہ چاہنے والی، محبت کرنے والی اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، وہاں بھی لفظ ودود ہی آیا ہے۔ شوہر سے انتہائی محبت کرنے والی ایسی عورت سے نکاح کرو تو فرمایا کہ تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ کیا ہے کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر کثرت کا اظہار کروں۔ تو یہ ودود یہ ہوتا ہے انتہائی شدید محبت۔ رب کہتا ہے میں خود بھی ودود ہوں، وہو الغفور الودود۔ آپ نے نہیں پڑھا سورہ بروج میں کون ہوں؟ میں تو غفور ہوں، میں تو ودود ہوں، تمہیں بہت چاہتا ہوں، پھر تمہیں کیوں ڈالوں گا؟ ہاں، کیوں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم وہاں پہنچ کے کہتے ہو کہ میں اب اسی کا مستحق ہوں، تب کہیں جا کے جہنم میں ڈالتا ہے، ورنہ رب تو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دے اپنے بندوں کو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہوگے اور ایمان والے ہوگے تو ہم تمہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بلکہ الٹا اللہ تو تمہارے جو اعمال ہیں اس کا شاکر ہے، قدردان ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ میرا دل تھرا رہا ہے، اس کا پورا ترجمہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ شاکر کا مطلب ہے شکر ادا کرنے والا۔ رب اتنا بڑا لفظ ہماری عظمت کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر تم اللہ کی اطاعت میں رہو گے تو اللہ کہتا ہے ہم تو تمہارے شکر گزار ہوں گے۔ شاکرن علیما، ہم تو تمہارے شاکر ہیں، قدردان ہیں اور جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ پہلا اصول، یہ میں کیوں تمہید باندھ رہا، ابھی میں ٹاپک پہ داخل نہیں ہوا، تو مجھے یہ خاکہ دینا ہے
مجھے ایک پیغام دینا ہے، ایک اسٹرکچر کے ساتھ ایک عنوان مجھے دیا گیا، اس عنوان کا آپ فیصلہ کریں گے کہ کس حد تک میں حق ادا کیا یا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر عام و خاص جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کو دستک دے کے کیا بولے ہیں، واقعی ہیں ہم بھی۔ تو اسی لیے میرے عموماً تقاریر ڈائریکٹ شروع نہیں ہوا کرتے، عموماً تقاریر میرے تمہید کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک تقریر کا ایک لفظ نہیں بولا اس مضمون کے اعتبار سے، میں تمہید باندھا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہنیتوں کو تیار کر لیں اس مضمون کے لیے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا کہ شریعت کے مرحلے میں، شریعت کے احکامات میں رب نے آپ پر یہ آیت کر کے نہ کوئی ظلم کیا، نہ تمہارے اس کے اندر کوئی برائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انتہائی رحم دل ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے یہ شریعت کے احکامات آئے، ان پر عمل کرنا تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسی سے گھر جنت بنے گا، مسکراہٹیں اندر آئیں گی، خوشی آئے گا جس کا تم چہرے سے مطالعہ کر سکتے ہو۔ اللہ والوں کے چہرے پہ کیا نور ہوتا ہے، کیا تر و تازگی ہوتی ہے، حالانکہ کھانا ان کا کوئی عمدہ نہیں ہوتا، 5 اسٹار ہوٹل سے کھایا نہیں کرتے، عمدہ چائے نہیں پیا کرتے، لیکن جو دال پانی ہوتا ہے، جو کچھ بھی روٹی دال ہوتی ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن رب کے احکامات پر چلنے سے جو سرور اور مسرت رب العالمین نے دی ہے وہ چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی غم زدہ بھی ان کے ساتھ 10-5 منٹ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی پوری تکلیفات بھول کے خوش ہو کے خوش خرم چلا جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ چاق و چوبند اور یہ کیا ہے، بالکل چمکنے دمکنے والی یہ دنیا، اس کو اصل میں اپنی زندگی میں لے آ کے تم خوشی اور مسرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اصل خوشی اور مسرت تمہیں حاصل ہوگی تو وہ رب العالمین کی اطاعت ہے، جس کے ذریعے سے تمہیں دنیا کا بھی مکمل فائدہ ملے گا، آخرت تو ہے ہی، ولدار الآخرہ عند ربک للمتقین، کہ آخرت تو صرف رب العالمین نے متقین کے لیے رکھا ہے۔ تو اس مضمون کو سمجھ لیے، تو اب آئیے اصل چیز، گھروں کے اندر ہم کیسے زندگی گزاریں۔ آج ہمارے مسلم گھرانے کس حیثیت سے اسلام کا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ اسلام گھرانوں کے اندر رہنے کی تعلیم کیا دے رہا ہے۔ اسی واسطے میں نے عنوان باندھا تھا، آج کے موجودہ حالات کے مسلم گھرانے اور اسلام، جس حیثیت سے تم اپنے آپ کو نسبت دے کے مسلم کہتے ہو، کیا تمہاری ہاں یہ بات اور ہے کہ کٹر سے کٹر کیا ہے، ایسا انسان جو اسلام سے دور ہے اور اسلام کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی ذوق شوق نہیں ہے، لیکن مسجد میں آتا ہے تو 5-10 منٹ کے لیے بن ہی جاتا ہے بڑا اللہ والا، بڑے ہی کیا ہے تقدس سے، احترام سے، امام صاحب سے علیگ سلیج بھی ہوتی ہے، ماشاء اللہ سے ایسا لگتا ہے بہت بڑا اللہ والا آ کے بیٹھ، باہر نکلتا ہے تو معلوم ہے کیا جی بولے سے وہ لنگی اٹھاتا، دیکھو معلوم کیا نکلا، ہم کیا دیکھے تب معلوم ہوتی۔ تو مسجد میں تو آتا ہے بڑا اللہ کو مسجد کا مسلمان نہیں، 24 آورس کا مسلمان چاہیے۔ گھروں کے اندر جس نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، کیا ہمارے گھر بھی واقعتاً اسلامی ہے؟ یہ سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں
5,000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں. الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے میں نے کہا کہ آپ ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں. مسلم گھرانے آج کے کیا ہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے، اس پر زیادہ گفتگو نہیں. میں بتاؤں گا اصل میں کیا ہونا چاہیے. کیا ہے سب معلوم، بچے کو بھی معلوم آج کیا ہے. ہاں، کوئی دوست انہیں قرض لے کو اندر آ کو بیٹھتا، انہیں آپ کو دروازہ کھٹکھٹا، کون قرض دیا سے معلوم آیا ہے پیچھے. میں بولتا بیٹا جا کو بولو گا ابا گھر میں نہیں ہے بولو. وہ معصوم بچہ اسے کیا معلوم، جا کے بولتا ابا بولے ابا گھر میں نہیں ہے. ہم خود سکھاتے ہیں جی، گھر میں جھوٹ ہم خود سکھاتے ہیں، گھر میں فحاشی ہم خود سکھاتے ہیں. ہاں، ایک ایسا پکچر، ایک ایسا کیا ہے مووی یا ایک ایسی سیریل جو پکی فحاشی پر مبنی ہو. آج ہمارا مسلم خاندان اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ ایک ہی مجلس میں جوان ہوئی اپنی بیٹی، اپنے سگے بہنیں اور ساتھ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ مسکرا کے دیکھتا ہے اور مزہ لیتا ہے. ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، غیرت نہیں جاگتی. یہ واقعہ پہلے کے مسلمانوں میں ہوتا تو غیرت کے مارے یا شرم سے مر جاتے یا مار دیتے، لیکن ہمیں جوں تک نہیں رہتی. ہاں، میں نے بعض جگہ سنا تھا، ایک میری اپنی زندگی کا، کیونکہ ایک طویل مرحلہ گزر چکا ہے اس دعوتی منزل میں، کہ ایک بچہ جہاں مدارس میرے پاس مرکز میں آتا تھا کچھ سدھرا بنا تو ایک مرتبہ بڑا غمزدہ دکھائی دیا. میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہے معاملہ تمہارا؟ کہا کہ نہیں امی بہت زیادہ پریشر کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ میں جہاں یہاں آیا تھا تو اس سے پہلے سگریٹ بھی پیتا تھا، داڑھی بھی نہیں رکھتا تھا. اب آپ کے بیانات سنا، یہاں کا ماحول ملا، میں کچھ چینج ہونا چاہتا ہوں. میں جس کے چھوڑ دیا ہے، داڑھی بھی چھوڑ دی ہے. ماں بولتی ہے کہ میں اس وقت تک تیرے سے بات نہیں کروں گی جب تک تو داڑھی نہیں منڈواتا، سگریٹ نہیں پیتا. کون کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے. ماں. ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ خیر داڑھی کا تو مسئلہ نہیں، لیکن سگریٹ تو ایک بری عادت ہے، اس کے لیے ماں کہہ رہی ہے. میں نے پوچھا ماں سے، ماں کہہ رہی ہے کہ سگریٹ پیے تو ویسے لگتا میرا بیٹا بھی ہیرو جیسا ہے. کہتے ماں بول رہی ہے. یہ ہمارے گھروں کے اندر سے ہو رہا مسئلہ ہے. فحاشی اور یعنی وہاں سے سیکھتے ہیں بچے، بے حیائی وہاں سے سیکھتے ہیں. الفاظ اور زبان کی گندگی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہاں سے سیکھتے ہیں. میاں بیوی کی زبان اچھی ہو، میاں بیوی کے اندر رحم ہو، میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے سے محبت ہو، میاں بیوی ایک دوسرے سے عزت کرتے ہوں، دیتے ہوں. اللہ کی قسم بچہ کبھی ایک بھی لفظ برا نہیں بول سکتا، ایک گالی اس کی زبان پہ چڑھ نہیں سکتی. جتنی گالیاں وہ بولتا ہے اور جتنی زبان وہ گندی استعمال کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصل میں وہ گھر کا ماحول میں میاں بیوی اور جو بھی رہنے والے ہیں وہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، جس کو سن سن کے اصل میں وہ بچہ بھی وہ زبان پاتا ہے. ورنہ آپ بہت ہی بہترین پیاری اردو بات کریں، یاد رکھو بچوں کو ایک لفظ بھی نہ سکھائیں لیکن پھر بھی بچے بڑے پیاری زبان استعمال کریں گے. آپ اپنے بچوں کو خطاب کرتے وقت، بلاتے وقت غیر ضروری الفاظ اور تحقیر آمیز الفاظ کو چھوڑ کر بیٹے کو اس طرح بلائیں کہ آؤ جاؤ بیٹھیں آپ، کھائے کیا آپ سے گفتگو کریں. اللہ کی قسم آپ کا بیٹا ہمیشہ اوروں کے ساتھ آپ ہی سے گفتگو کرے گا. آپ بولیں آرے بیٹھ رہے جا رہے، انہیں بھی بولیں گا آرے بیٹھ رہے جا رہے. زبان وہاں سے سیکھتا ہے، تہذیب وہاں سے سیکھتا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے،
لوگوں کے ساتھ کس طرح کیا ہے آگے بڑھ کر احترام کرنا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، کوئی آئے تو اپنی جگہ سے کم از کم چھوڑ کر بڑوں کے لیے جگہ کو خالی کر لینا ہے، جن باتوں کو سننا ہے محفل بڑی ہو اور جو سننے کی باتیں نہیں ہیں بیٹا ایسے وقت میں خود بخود بغیر اشارہ کیے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ یہ تہذیب و تمدن سکھائیں تو خود بچے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن نہ ہمارے پاس اس کا علم ہے نہ اس کا عمل ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری چیزیں ہیں۔ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس وقت تک کی فکر صرف 2 محور پہ گھومتے، برا نہ سمجھے، اللہ کے لیے طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ صرف 2 چیزوں پہ گھومتی ہے ماں باپ کی، ایک اچھا کھلاؤ، اس کی صحت بناؤ، کہیں بیمار نہ ہو جائے، یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے، یہ کھانے بناؤ وہ کھانے بناؤ، اور دوسرا اس کا ایجوکیشن کی فکر کرو، اسے پڑھاؤ، انجینئر بنا دو، اسے ڈاکٹر بنا دو، اسے یہ بنا دو وہ بنا دو، تاکہ وہ 50-60 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی کمائی والا بن جائے۔ پھر تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ماں باپ کی چاندی بن گئی، اور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہو کے جب 1-2 لاکھ کمائے گا تو ہم تو 5 اسٹار جیسے کمرے میں رکھے گا، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ جس تربیت میں تم نے انہیں ڈالا اور 1 لاکھ 2 لاکھ کے قابل بنایا، خالی دنیا دے کر دین سے ہٹایا، تو وہ آج پہلی رات آنے والی اپنی بیوی کی باتیں سن کر تمہیں لاش سے باہر مار کے ڈھکیل دیتا ہے۔ تب کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے تجھ کو پڑھایا۔ یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ ہے معاملہ۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک ایک پوائنٹ اگر آپ دیکھیں، اٹھنے سے لے کر سونے تک، مسلم گھرانوں کے اندر کہاں اسلام ہے، کہاں تربیت ہے، کہاں کب جو احکامات دینے ہیں باپ نے یا آ کر خاندان کے بڑے نے اس کو سکھایا کہ بیٹا آج تیری یہ عمر ہے، اس عمر سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، آج تیری بلوغت ہے، بلوغت سے احکامات کاؤنٹنگ شروع ہوتے ہیں، تیری جنبش حرکت آج سے نوٹڈ ہے، بیٹا کل تک جو کرتا تھا اللہ تجھے معاف کرتا تھا، تو معصوم تھا، لیکن آج سے دراصل تیری کاؤنٹنگ الگ شروع۔ یاد رکھنا، میں دیکھو یا نہ دیکھو، اگر چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، عورتوں کو گھور کے دیکھے گا، بدنیتی کرے گا، تو برابر کا سزا لکھا جائے گا، اور اس کے مطابق تجھے قیامت کے دن سزا ملے گی۔ آج میں متنبہ کر رہا ہوں کہ تو بڑا ہو گیا ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائیکل خرید کے دو، موٹر کار خرید کے دو، بائک خرید کے دو، بینز خرید کے دو۔ آج ہمارا ماحول یہی کہتا ہے بیٹا بڑا ہو گیا، گاڑی خرید کے دے دیا، اور بڑا ہو گیا کار خرید کے دے دیا۔ یہ دینے کی چیزیں نہیں، یہ دینا چاہتے ہیں تو دو، نہ دینا چاہتے ہیں تو نہ دو۔ سوال اس کا نہیں ہوگا، سوال اس کا ہوگا کہ بندہ جب 13, 11, 12 کی عمر کو پہنچا، باپ نے اس کے احکامات اسے سکھائے کہ دیکھ اب تجھے کیا ہونے والا ہے، کیسے بلوغت پاتے ہیں، بلوغت میں کون سی چیز طہارت کی ہے، کیسے طہارت لینا ہے، راتوں میں خواب آئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے، کون سے خواب کے لیے جنابت اور غسل واجب ہوتا ہے، کون سے خواب کے لیے نہیں، کون سا والد ہے جو یہ بتایا۔ کہاں ہے تربیت؟ اس واسطے وہ سیکھتا ہے، بڑا ہو کے اپنے ہی جیسے عمر کے دوستوں سے سیکھتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نہ اس بدبخت کو علم ہے، وہ بھی نیا نوجوانی کی منزل میں قدم رکھا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں، اس کو بھی معلوم نہیں، ہوتا کیا ہے، پھر تو غلط کاری میں پڑتا ہے، کوئی مزنی میں پڑتا ہے، کوئی دوسرے کیا ہیں بالکل بے حیا قسم کی عادتوں میں پڑتا ہے، اور آخرکار خود کی اپنی صحت بھی برباد کرتا ہے اور اپنی نسل بھی برباد کرتا ہے۔ جو عمومی جوانی کی منزل سے مجزنی شروع کرتے ہیں، جس کو ہینڈ جاب، یہ نہیں کہتا تھا میں پہلے، یہ الفاظ نہیں کہتا تھا، ذرا حیا مانے تھی، اتنا عام ہو چکا ہے ہمارے جوانوں میں، اگر ہم اس کو ڈھکے چھکے الفاظ میں بولیں گے تو یاد رکھو یہ مٹنے والا گناہ نظر نہیں آتا۔ مجبور ہو کے رب العالمین سے میں
اپنے طور پر معافی مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ عوام جوانوں میں بیماری حد درجہ سرائیت کر گئی ہے، اور اس کو وہ دراصل حلال بھی نہیں بلکہ انتہائی ضروری سمجھ گئے ہیں۔ یاد رکھو یہ انتہائی تمہاری زندگی کو برباد کرنے والی ہے۔ اسی واسطے آج کے جوان لڑکے شادی کرتے ہیں تو عموم جس طرح 1-2 سال میں پہلے بچے ہو جاتے تھے، کئی نوجوان جوڑوں کو یہ مسئلہ ہے کہ بچے نہیں ہوتے، شادی ہو گئی 5 سال، شادی ہو گئی 10 سال، 5 سال 10 سال کا عرصہ معمولی ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی مشکل سے کوئی ایک بچہ ہوتا بھی ہے تو اس کو ایسے پالتے ہیں، ایسے پالتے ہیں، ایسے پالتے ہیں، ہلنا نہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، اور پیدا ہونے کے بعد اینک کے باکس میں رکھ کے وہ ایک 15-20 ہزار یا 1 لاکھ 2 لاکھ کی بل چڑھاتے ہیں کہ بچے کو سانس صحیح نہیں آ رہی ہے، عرقان آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھو اتنا کمزور بچہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جس طاقت کا منبع اللہ نے تمہارے اندر رکھا تم نے اسے نوجوانی میں برباد کر کے چھوڑ دیا تو تمہاری نسلیں کمزور ہو گئی۔ یہ حالت ہے آج تو کم از کم ایک کا دکا جوڑے تو اچھے مل جائیں گے۔ پتہ نہیں، میں تو مستقبل میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، پتہ نہیں آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا۔ آج کے دور کے جو بچے ہیں، کل کے جو جوان ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اگر تربیت گھر کی نہ ہو، بربادی لازمی ہے۔ انہیں اچھے اور برے کی تمیز گھر کے اندر ماں باپ نہ سکھائے ہوں، لازمی ہے۔ تو ہمارے اندر ہر چیز جو ہونی چاہیے، خاص طور پر آپ کی زندگی گھریلو یہ اسلامی ہو، اس کو سب سے بڑی اہمیت دینی ہے۔ دیکھیے یہ اہمیت قرآن و حدیث بھی دیتا ہے۔ 5 وقتہ نماز ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ مجھے بتلا دیجئے کہ فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، 4 عشاء کے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ 1 رکعت قیام اور 1 رکوع اور 2 سجدے سے مکمل ہوتے ہیں، پھر دوسری رکعت دوسرے قیام سے شروع ہوتی ہے۔ اس ترتیب سے مجھے قرآن میں بتلائیں کہ کون سی صفت کے ساتھ پوری نماز آپ کو سکھائی گئی ہے، کہاں ہے؟ بتاؤ۔ حج ہیں، حج کے احکامات بتاؤ کہ صحیح کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، اور اسی طرح دوسرے کام جتنے بھی حج کے ہیں ایسے ایسے کرنا ہے، کہاں ہے؟ حج کا عمومی طور پر آپ کو حکم ہے اور چند ضروری احکامات ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے اور روزے کے لیے مستقلاً ایک پوری آیت بقرہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ بہت کم جگہ اس کے احکامات کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کیا کیا نوافل ہیں، کیا کیا سنن ہیں، کہیں نہیں آیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کس مد پہ دینا ہے، کن کن پہ دینا ہے، نصاب کیا ہے، کتنے کو کون سا نصاب ہے، پیسہ ہو تو کتنا ہے، اسی طرح چاندی ہو تو کتنا ہے، سونا ہو تو کتنا ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ ارکان اسلام ہیں جن کا ذکر پورا قرآن میں نہیں آیا، تکمیل حدیث کرتی ہے۔ اسی واسطے جو اپنے آپ کو لیبل لگا کے کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ان بدبختوں سے پوچھنا تجھے اگر کوئی مر گیا تو کیا کرے گا؟ جلائے گا، دفنائے گا؟ وہ کہے گا دفنائے گا تو پھر بتا قرآن میں دفنانے کا حکم کہاں ہے؟ ایک ہی بات، چت لیٹ جائے گا، بس ان کے منہوں کو بند کرنے کے لیے ایک بات کافی ہے۔ تو یاد رکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل نہیں دی، لیکن گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات، کیسے لوگ کیا ہیں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنا، قرض کے احکامات، یہ تمام چیزیں مفصل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ہاں، سورۃ الصلاح ہے نماز کی سورۃ الطلاق ہے قرآن کے اندر، سورۃ الطلاق ہے، طلاق کیسے دینا، مکمل پورے احکامات طلاق کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ صلاح کی کوئی صورت نہیں۔ سورۃ الحج یہ تو آیا ہے، لیکن حج کے اندر اس میں پوری تفصیل نہیں آئی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کس پہ ہے؟ قرض پہ ہے۔ اس سے بڑی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں سورہ بقرہ میں۔ ہاں، آیت دین جسے کہتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، دیکھو لوگو قرض لے رہے ہو تو تم ایک دوسرے کا قرض کے معاملے کو لکھ لیا کرو ایک وقت مقررہ تک، یہاں سے شروع ہو کر آخری آیت تک جو تقریباً پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، قرض کیسے دینا، کیسے لینا، احکامات کیا ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ کبھی کوئی قرض لینے والا پڑھا کبھی زندگی میں کہ میں قرض لینے جا رہا ہوں کہ اس کا حکم کیا ہے؟ انہیں سوچتا بڑا اعتماد ہے، چلو بھائی دے ڈالو، انہیں سوچتا ارے میرا دوست ہے دگا نہیں دے گا، دینے کے بعد ان معلوم ہوتا سب سے بڑا غدار انہیں چاہتے ان کا سامنے پورا لے لے تو غائب ہوتا نا وہ دن، پھر اس کے بعد جنازے کو بھی نہیں آتا، انہیں ڈھونڈ کر جاتا، کیا بھی ملتا نہیں اسے ہاتھ، بعد میں رولے کو پھرتا، دیکھو بھائی میں یہاں کو دیا بھروسے کو، کی دیے بھروسے کو، اللہ بولا بھروسے کو نہیں لکھ کو دے ہوئے الی اجل مسمی فاکتبوہ، لکھو، بلکہ امر، علماء تو کہتے ہیں یہ امر کا صیغہ اس واسطے، اس سے مفر بھی نہیں ہے، لکھنا ہی لکھنا ہے۔ اب بعض لوگ بولتے بھائی میں دیا ہوں کیا ہے سو لکھ لیں، کیا جی تم ایسے باتیں کرتے، میرے اوپر بھروسہ نہیں، دل ہی ٹوٹ گا جی، ارے بے وقوف دل تیرا ٹوٹا تو ٹوٹیں دے، نہیں تو ہارٹ اٹیک ہو مر کو جان دے، ہم کو شریعت کا پاس ہو لیا، لکھنا ہے تو لکھنا ہے، اس میں دل توڑنے والی بات کیا ہے؟ کل کے دن انکار کرا ریٹرن پیش کیا جائے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا دیکھو 10 بگ کا ایک لکھا، 10 مرتبہ الفاظ میں کچھ بھی بول لو، وہ کوئی سند کوئی نہیں مانتا، نہ عدالت مانتی نہ عوام مانتی، کل کے دن جھگڑا ہوتا تو سب پوچھتے کیا لکھو ہے، کیا لکھو ہے، وہ عمل کرو بھائی، عدالت بھی بہت بولتے لکھو، ایویڈنس ہے کیا تمہیں دیے لاؤ، تب معاملہ ہو۔ انہوں کیا کرتے اپنے آپ کو محبت بول کو دیتے، بعد میں معلوم ہوتا وہ محبت کیسی ہوتی۔ تو ہر چیز اوپر سے نیچے تک ہماری بگڑی ہوئی ہے، اور ہم مسائل کو کیا نہیں کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے نہیں لے رہے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث مسائل کو زیادہ اہمیت دیا، معاشرتی طور پر زیادہ گفتگو کیا، اور معاشرتی طور پر جتنے اہم ترین معاملات عورتوں کے ہیں تو سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال نہیں ہے قرآن میں، مردوں کی صورت کوئی نہیں ہے، لیکن سورۃ النساء اللہ نے رکھا، پورے عورتوں کیوں وہ ہمیشہ دبائی گئی ہیں، ان پر اوپر ظلم ہوا ہے، تو ان کا ایک ایک حکم الگ کر کے سنایا کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ بعض لوگ کیا ہیں، سب سے بڑا مسئلہ میں ایک علمی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھی دلوں میں، خواتین کے دلوں میں سب سے زیادہ وہ کیا ہے کہ مجھے تو دراصل ایک ہی شادی کا حکم ہے، مردوں کو تو 4 شادیوں کا حکم ہے، اس میں تو ضرور نے اسلام نے ناانصافی کی ہے، یہ عموم طور پر ذہنوں میں ہے، خاص طور پر خواتین کا۔ حالانکہ گہرائی کے ساتھ آپ سورہ نساء میں وہ آیت پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، اللہ کی قسم خود گواہی دیں گی ہر عورت، اگر اسے اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، یہاں پر دراصل کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اصل میں عورتوں کی حفاظت کے لیے الٹا یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پر جہاں سے مضمون شروع ہوا، پڑھ کے دیکھیں ایک مرتبہ اللہ نے کس لیے اصل میں 4 شادی کا حکم دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عرب جاہلیت میں اگر کوئی زیر سرپرست عورت ہوتی، مثلا بھائی تھا، بھائی کی اولاد تھی، اچانک بھائی کا انتقال ہو گیا، اولاد یتیم ہو گئی، اب یتیم اولاد کو پالے کون؟ جو رشتہ دار وہی پالے گا، تو آگے بڑھ کے آتا ہے کوئی چچا یا تایا، وہ کہتا ہے کہ چلو جی لے کے رکھ لیں گے۔ اب کرتا کیا تھا یہ چچا یا تایا، اگر ہم اب دیکھو بھائی بہت مالدار تھا، بات اچھی طرح سمجھو، بھائی بہت مالدار تھا، اچانک انتقال ہو گیا، اب بھائی کے نام کی پراپرٹی جو ہے وہ اولاد کو آئے گی، لیکن اولاد ہے اتنی چھوٹی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کیا دولت دے دی۔ اب دراصل دوسرا بھائی جو ہے چچا تھا یا تایا تھا، اس نے کیا کیا، انڈر ٹریک کر لیا بچوں کو جو یتیم تھے۔ اب یہ یتیم بچیاں جب بڑی ہوتی تھی نا، یہ تایا ہو یا چچا ہو، اس کے خیال میں آتا تھا اگر میں اس کو بیاہ کر کے دوں گا، اس کا داماد یعنی میں داماد اور شوہر بنے گا، تو وہ شوہر پوچھے گا کہ اس کے باپ کا جو ترکہ ہے وہ مجھے دو، تو پیسہ بٹے گا نہیں بٹے گا۔ اگر میں اس کو شادی کر کے نہیں دوں گا تو بھی لوگ کہیں گے کہ بھائی کی اولاد کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا،
تو یہ کیا کرنے لگے یہ بھائی کی اولاد سے خود نکاح کر کے بیٹھ جاتے تھے. مال بھی گھٹ، حسن بھی گھٹ. اب کوئی پوچھنے والا پوچھ نہیں سکتا تھا معاشرے میں، وہ میری بیوی ہے جی، اس کا مال میرا مال ہے، مسئلہ ختم. حالانکہ یہ بچی چھوٹی سی، وہ کہاں، اور ساتھ میں حق بھی دیتا نہیں تھا، صرف نام کے لیے نکاح کر کے بیٹھ جاتا تھا بس. اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا معاملہ ہے تمہارا تو تم دراصل اچھے طریقے سے دوسروں کی نکاح میں دے دیا کرو. اب دوسروں کی نکاح میں کہاں دیں گے، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، تو اللہ نے کہا کہ چلو دوسروں کے نکاح میں، ان کے نکاح میں بھی دے دو جن کے پاس بیوی ہیں، دوسری بیوی بن کے جائے، تیسری بیوی بن کے جائے، لیکن خود کر کے بیٹھ جاؤ تم کہ ان کا مال ہڑپ کر جاؤ. تو سیف کس کا ہوا؟ تو یہ اصل میں خواتین کے لیے ہوا کہ یہ بدبخت لوگ جو یتیم بچیوں کو خود سے نکاح کر کے بیٹھ جاتے، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم ان سے نکاح مت کرو، دوسری لڑکیاں تمہارے لیے بھی ہیں، لیکن ان بچیوں کا نکاح دوسروں سے کرو، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسری بیوی کا تو درجہ ملے گا نا، بیوی کی حیثیت سے اس کے تمام چیزیں تقاضے اس کے وہ پورے کرے گا نا. یہی اللہ تبارک و تعالی حکم دیا. اس آپ سورہ نساء پڑھ جائیں. وَإِن تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تم اگر انصاف نہ کر سکو یتیموں کے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. اب یہ سوال ہی عجیب ہے، آپ پڑھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا جب تک میں یہ تشریح آپ کے ذہن میں نہیں ڈالتا. دیکھو اللہ کہتا ہے اگر تم یتیموں سے انصاف نہیں کر سکتے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء، کہ تم کیا کرو اپنی چاہت سے ایک سے زیادہ نکاح کرو، مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار تک. کیا مطلب؟ وہ جو دو دو تین تین چار تک نکاح کا مسئلہ ہے اسے ڈائریکٹ نہیں بولا، فرمایا کہ اگر تم یتیموں سے کیا نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ جیسے لے آ کے تم اپنے بھائیوں کی بچیوں کو لے آ کے بٹھا لیتے ہو، ظلم کرتے ہو، یہ اگر تم نہ کرو اور تمہارے لیے آپشن ہے کہ دوسروں کی نکاح میں دے دو، تو اس حیثیت سے وہ بچیاں سیو ہو جائیں گی. تو چار کا جو نکاح کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہمارا نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ ہمیں بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن اصل جو واقعہ تھا وہ پس منظر میں یہی تھا کہ عورتوں کی حفاظت ہو اس کے اندر. یہ معاملہ تھا. تو اب آئیے، اصل میں جو چیز میں نے مسلم گھرانے کے اعتبار سے چند مثالیں دی کہ کس طرح بگاڑ ہے، جو ذہن میں آئی وہ بات وہ بگاڑ میں رکھ دیا، جن کا میں ٹچ نہیں کیا ہوں انشاءاللہ اگلے مضمون میں، ابھی اختتامی مضمون میں بھی کروں گا. پھر بھی کوئی چیزیں آپ کی نظر میں آئی ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اب آئیے، اسلام کی نظر میں ایک گھرانہ کیسے ہو، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیات تلاوت کی. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے صاف اور شفاف شریعت کو رب العالمین نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کسی صورت میں پیش کیا ہے تو وہ سورہ نور ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، اور سب سے بڑی خوشی والی امن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ تم سورہ نور کو بھی ترجمہ اور تشریح پڑھو. سورہ نمبر 24 ہے، کیونکہ اس کا لفظ ہی شروع ہوتا ہے. یعنی آپ کو تو معلوم ہے قرآن کا حکم کیا ہے بھائی، واجب ہے مستحب ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. جو چیز بھی ہے اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے نا. لیکن پھر بھی خصوصیت کے ساتھ سورہ نور شروع کیسے ہوتا پتہ ہے کیا؟ مولوی صاحب یہ سب پوچھتے ہیں، ہم نہ پوچھو کرکٹ کب شروع ہوتا ہے یہ ہم کو معلوم ہے، اور ٹیسٹ میچ کب ہے یہ ہم کو معلوم ہے، لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹنگ ہوا یہ ہم کو معلوم ہے. یہ سب چیزیں ہم نہ معلوم ہے، یہ چیزیں ہم کو کیا معلوم ہے؟ ہمیں سننے کے واسطے آئے، سن کو کیا ہے، چل جاتے آرام سے اٹھ کے. سورہ نور کی ابتدا کا پہلا لائن، پہلی آیت، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. 'وَفَرَضْنَاهَا وَفَرَضْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ'، 'وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ'،
اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سورت کو نازل کر رہے ہیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس کا ایک ایک حکم تم پر فرض کر دیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، ہم اس کے اندر اپنی کھلی آیتوں کو رکھا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تمہارے اندر غور و فکر پیدا ہو۔ تو ہر قرآن کا لفظ تمہارے واسطے حکم ہے، لیکن اس سورت کی ابتدا کرتے وقت رب کہتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو اس کا ایک ایک حرف پھر سے تم پر کیا ہے، واجب ہے، اس واسطے کہ اس میں جو احکامات ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ چوکنا ہو جائیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس سورت کو تم پر نازل کیا، فرض کیا۔ ہاں اب دوسری آیت دیکھو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ سب سے پہلے معاشرے کے اندر جہاں سے بگاڑ ہوگا اسی کو سب سے اہم ترین مضمون بنا کے ڈرایا۔ دیکھو الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر یہ زنا کرے معلوم ہو جائے، شہادتیں آ جائیں، تو رب العالمین کہتا ہے کہ پھر ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ فلا تأخذکم بہما رحمۃ فی دین اللہ، اس معاملے میں تم اپنی رحمت، اپنی دلی ہمدردی ہرگز بھی مت بتاؤ، اللہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود یہ حکم تمہیں دے رہا ہے کہ یہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اس معاملے میں تم بھی رحم نہیں بتلانا کہ کوئی رحمت اور کوئی معاملہ اور کوئی ان کے اندر ایکسکیوز نہیں ہے۔ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہی کرنا چاہیے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جب سزا دی جائے گی اکیلے کمرے کے اندر بند کر کے نہیں، بلکہ اس وقت ایک مسلمانوں کی جماعت اس کا مشاہدہ کرے کہ اس زانی کو کوڑے مارتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ کسی دوسرے کے اندر نیت ہو تو وہ ڈر جائے، رک جائے۔ زنا کی یہ ہے خطرناکی، واقعتاً مسلمان گورنمنٹ یا غیر مسلم اس کا سوال نہیں، میں صرف ایک مثالاً کہتا ہوں، اللہ کی قسم جس گورنمنٹ نے یہ اپنایا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یاد رکھو اس کا معاشرہ اتنا جلد پاک ہوگا اس سے تصور بھی نہیں ہوگا، زنا اس کے معاشرے سے بالکل جڑ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال سعودی عربیہ ہے۔ آج کے زمانے میں 0% جرائم سعودی عربیہ کے آج بھی ہیں، جہاں پوری آزادی ہے وہاں پر 97.5% جرائم امریکہ میں ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ تم بولتے نا دبا کے رکھے تو زیادہ کریں گے، اس واسطے ہمیں کھول کے چھوڑ دیے۔ جس عورت کو چاہے منہ مارے کوئی پوچھنے والا، قانون نہیں، لیکن سب سے زیادہ ریپ کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو تمہارا جو دعویٰ تھا وہ تو بالکل دھوکہ نکلا۔ تم نے کہا کہ اسلام باندھ کے رکھتا ہے، اگر ہم لوگوں کو ان کی آزادی کے مطابق کھولیں گے تو گناہ ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو یہ کہہ کہ تم نے زنا کو بالکل پرملا کیا نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کو اس حد تک بنایا فن کے نام پہ۔ میں باقاعدہ کتابوں میں پڑھا بھی ہوں، واقعات سنا بھی ہوں، بشاہ راہ پر بالکل روڈ پر کتوں اور بندروں کی طرح 2 لوگ، ایک مرد ایک عورت زنا کرتے ہیں، اور آپ جا کے روکتے ہیں تو چالان آپ کے خلاف پڑتا ہے امریکہ میں۔ گورنمنٹ بولتی ہے کہ وہ الگ جذبے میں تھے، تمہیں جاؤ کہیں کو روکے اسے۔ کیا بولتی دیکھو گورنمنٹ کیسی گندی گورنمنٹ ہوتی۔
اور کیسے بندر اور خنزیر کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اتنی آزادی دینے کے باوجود سب سے زیادہ ریپ کہاں ہوتا ہے پوری دنیا میں فیصد کے اعتبار سے؟ امریکہ ہے. اگر تمہارا قول سچا ہوتا تو الٹا ہونا چاہیے تھا. اور جہاں قانون نافذ ہے آج سعودی عربیہ میں، سب سے کم شرح کہاں ہوتا ہے؟ سعودی عربیہ میں. جہاں قانون ہے کہ اگر زنا ثابت ہو جائے 100 کوڑے مارے جائیں، اور وہ شادی شدہ ہوگا رجم کیا جائے گا. 100 کوڑے اس وقت ہیں جب کنوارا ہو. شادی شدہ ہو کے زانی زنا کرے گا تو پھر اس کو مار دیا جائے گا، ختم، سنسار کرنا، رجم. اسے ایک گڑھے میں کھڑا کریں گے اور لوگ وہاں سے اسے پتھر پھینکیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور اس وقت ایک جماعت پوری کی پوری موجود ہوگی اس سزا کو دیکھنے کے لیے، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی سر نہ اٹھا سکے. یہ ہے معاشرے کی ابتدا، ماحول کی صفائی. زنا کو تم خطرناک سمجھو. جب تمہارے اندر اجنبی عورت کے ساتھ تعلق پیدا ہو کہ زنا ہو تو یہ حالت ہے اسلام میں، تو محرمات کے اندر غلط نظروں سے گھروں کے اندر بھابھیوں پہ نظر رکھنے والی یہ دیور اور جٹانی کی صفت اور اسی طرح جیٹ کی صفت والوں کی تو مت ماری گئی. پھر وہاں اجازت ہوگی؟ آج جتنی برائیاں کھلواڑ بن چکا ہے، ہمارے اپنے لوگوں کے گھر بھی ان کے پردوں سے محفوظ ہیں. 2 روم، عموماً 2 روم کا گھر، 2 روم کا گھر، 3 لوگ، 3 بھائی، 4 بھائی، شادی ہو گئی، کیسے رہتے ہیں؟ بس ایک پردہ ڈال کے رہتے بھائی. ہمیں دلوں صاف ہی بھائی، کئی کو تمہیں کیا ہی بولتے ہیں. ارے بیوقوف، امہات المومنین کے دل صاف نہیں تھے؟ ان سے زیادہ پاک باز کون تھے؟ اللہ کی قسم ایمان ہمارا ہے کہ ان سے زیادہ پاک باز کوئی، اگر کوئی کہتا ہے کہ ان سے زیادہ پاک باز کوئی اور تھے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک باز شخصیتیں، ان کے علاوہ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے علاوہ اور کوئی ہے تو اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے. جب 2 طرفہ، ایک طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سعد بن ابی وقاص اور اس طرح کے صحابہ ہوں، اور ایک طرف ام المومنین عائشہ، ام سلمہ اور ام حبیبہ اور حفصہ جیسی شخصیتیں ہوں، ان دونوں کے درمیان بات ہو رہی ہے بغیر پردے کے، تو رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ نہیں، اگر تمہیں بات کرنا پڑے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. اگر تمہارے لیے کوئی چیز کی پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی سوال پیدا ہو جائے، مثلا ایک گھر میں دعوت دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے ہوئے ہیں، چند صحابہ آئے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی پیالہ پوچھنا تھا، کوئی چمچ پوچھنا تھا، کوئی پلیٹ پوچھنا تھا، ایسی کوئی ضرورت پڑ گئی، تو ایسے میں صحابی جب جا کے امہات المومنین کو بلائیں، خطاب کریں، تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب کوئی سلسلے میں تم سوال کرو کسی چیز کے لینے میں، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تمہارے اور ان کے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. امہات المومنین جن کے بارے میں ہم کوئی سوچ ہی نہیں سکتے غلط، وہ ہماری مائیں ہیں. مائیں ہرگز مائیں نہیں ہیں، ماؤں سے، سگی ماؤں سے زیادہ 1000 گنا بڑی تقدس کے ساتھ ہم حضرت عائشہ کی نگاہ میں رکھتے ہیں، حضرت ام سلمہ کو نگاہ میں رکھتے ہیں، اماں خدیجہ کو نگاہ میں رکھتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی غلط تصور آ سکتا ہے، ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا، تو صحابہ کے دلوں میں کیسے آئے گا؟ وہ تو ایمان کے پورے سراپا ایمان، سر سے پیر تک ایمان کا لبادے میں تھے. لیکن رب کہتا ہے کہ تم دونوں بات کرو، تمہیں پردہ ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے دل پاک ہیں. میں جیٹ سے بھی بات کروں گی اور اسی طرح دیور سے بھی کروں گی، کبھی خوشی ہوئی تو ان کے گود میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں گی. ہاں بھائی جان کہتے ہیں، کائی کو بھائی جان ہو گئے بھائی، انہوں سگا بھائی جان نہیں کہتے. ہاں انہیں کر کو آتا نا باہر سے، انہیں بھائی جان کہتے. کیا لفظ دیکھو، ہمیں بھی ایسے الفاظ لیے ہی دیکھو انسان پگھل جانا. بہن کا شوہر بھائی جان کہیں کو بننا اڑے،
بھائی جان کو تھے، ہاں دل کا جان. اب انہوں بڑے کیا ہونا، انہوں آئے تو بیوی کو نہیں دیتی، سسرال کے گھر میں ہاں بھائی جان آئی. اب سب کون کرنا، بیوی تھکی ماندی بھائی جان کے ساتھ آ گئی نا، انہیں چل جاتی اماں سے بات کرنے. تو سب کون کرنا، اصل سالی. انہوں آتے، بھائی جان کیا پیتے ہیں، بھائی جان کیا کھاتے ہیں، بھائی جان یہ کھاؤ نا، بھائی جان وہ کھاؤ نا، یہ رکھو ہے نا، یہ میں اپنے ہاتھوں سے تمیز اپنے واسطے خاص. کیا اسلامی گھرانہ ہے، کہاں پر کیسے بھائی جان ہو گئے انہوں. اگر لفظی بھائی جان بولتے ہیں اچھی بات ہے، بول لو، لیکن مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے سامنے بے پردگی وہ کیسے، اس واسطے ہی مقولہ ہی بن گیا. ہماری ذہنیت اتنے غلیظ ہے نا، سالی آدھی گھر والی کہتے، انہیں آدھی کہاں رہتی، پوری چھو جاتی انہیں 2-3 سال میں، شروع کے 1 سال میں آدھی رہتی. ہاں سب کو معلوم ہے، پورے مسکرا. ہمارے اس گھر کی بات کر لے کوئی، کسی کو بھی تعجب نہیں ہو رہا ہے کیا بول رہا لینا جی مولوی صاحب بول، کیونکہ سب کو معلوم یہی تو ہو رہا ہے گھروں کے اندر. گھروں کے اندر جو بے پردگی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں گھروں کے باہر کی بے پردگی اتنی خطرناک نہیں ہے. کیوں؟ وہ وقتی ملتا ہے چلا جاتا ہے بھائی، اس سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اسباب تلاش کرنا پڑتے ہیں. بغیر تلاش کیے آستین کا سانپ نکل کے جو آتا ہے نا، وہ جیٹ بھی دیورچ. اب کہاں غصہ کر لیتے ہیں کہ جیٹ دیورا، اچھے لوگ اچھے ہیں، لیکن فساد جو نکلتا ہے وہ یہی جیٹ اور دیور ہے. اسی واسطے اللہ کے بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ کے رسول پھر تو کیا ہے سسرال والے جو ہیں ان کا خاندان کیسے ہے، یعنی وہی جیٹ اور دیور کے بارے میں پوچھے، کیا ان سے بھی پردہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحم والموت، یہ تو موت ہے، جیسے موت سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرنا ان سے. یہ جیٹ بول کو رتا دیکھو، شوہر کا بڑا بھائی جیٹ کہتے، چھوٹا بھائی دیور کہتے. وہ کہاں سے نکالے الفاظ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، دونوں بھائی لیکن انہیں جیٹ، انہیں کیا ہے دیور. جیٹ کا تو حکم ادب سے الگ ماننا، اس کے کپڑے دھونا، اس کا تمام. ارے بھائی شوہر کے کپڑے دھونا کیا کی دل کو لگتی بات ہے، صحیح ہے. انہیں جیٹ کے کپڑے کئی کو دھونا، کئی کو دھونا، پوچھ تم کس حیثیت سے تم ذمہ داری دیتی ہو، یہ کہاں کی شریعت ہے. دیکھو اپنے آپ، جیٹ کو کھانا سرو کرنا اس کا کام، چھوٹے بھائی کی بیوی کا کام. سرو کرتے کرتے انہیں روم کو بلایا تو نہیں جانا، آرام سے. جیٹ ہوں گی جیٹ، پھر جیٹ پیٹ والے کیسے بنتے بہت جلدی معلوم ہوتا، لیکن رکاوٹ کیوں؟ ہمارے ذاتی بیڈ روم میں بھابھیوں کا اور سالیوں کا آنا کیا نہیں ہے؟ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہاں سے آ سکتے ہیں؟ حرام ہے، پردے سے آئے. اور بات نارمل ایک محفل فارم ہوتی ہے گھر کے اندر، سالی بھابھی ہیں، 2-3 بھائی ہیں، اس کی بیویاں ہیں، تو سب بھائی اور سب بھابیاں یعنی بیویاں مل کے ایک جگہ نہیں بیٹھتے. کہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ پردہ ہے نا ان سے، سالی سے بھی پردہ ہے، جیٹ سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی سالی اسما، یہ واقعہ بھی بہت ہی صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے. حضرت اسما رضی اللہ عنہ، اسما بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر اللہ کے رسول کی بیوی، اسما بنت ابی بکر تو اللہ کے رسول کے سالی ہوئی، اللہ کے رسول کے سالی. حالانکہ اللہ کے رسول پوری امت کے لیے بمنزلہ باپ ہیں، ہاں ہونے کے باوجود بھی
پردہ نازل ہونے کے بعد ایک مرتبہ صرف اوڑھنی، کپڑا پورا نہیں تھا، ایک مرتبہ ایسے آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اوڑھنی جو تھی، اوپر کی اوڑھنی ذرا پتلی تھی جس سے اندر کا لباس نظر آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی بالغ ہونے والی لڑکی کو بغیر اوڑھنی کے پسند نہیں کرتا، جاؤ موٹی اوڑھنی ڈالو اور اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہم اور تم کس کھیت کے مولی ہیں؟ گھر کی صفائی ہی نہیں ہے، گھروں کے اندر کا پردہ بالکل چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی واسطے ہم دراصل سورہ نور میں ابتداءً معاشرتی اعتبار سے شروع کریں گے تو اللہ سلام سے شروع کرتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین، اب ذرا دیکھو خالی داخل ہونے میں کتنے حکم ہیں، دیکھو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان، ہم سے خطاب، اگر ایمان ہے تو سنو عمل کرو، سن کے جانے کا نہیں ہے۔ بڑا اچھا تھا بھائی بیان، بہت اچھا کرتے ہیں، اچھا مزہ، بعض لوگ آپ کو بولتے ہیں مولوی صاحب آپ اچھا ہنساتے بھی بولتے بھی مولوی صاحب، تو کیا مطلب ہنس لے تو چل جاؤ؟ نہیں، بات کو ذہن میں بٹھانے کا ایک طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو کیا ہے سننے کے لیے سنیں، بعض لوگ کان کے مزے کے لیے سنتے ہیں نا، عمل کے لیے سنو میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی سننے کا حکم دیا ہی اس واسطے کہ عمل کرو، تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دیکھو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، پہلی شرط۔ کہاں بھی جاؤ، مہمان کے گھر میں جاؤ، چچا کے گھر میں جاؤ، ماموں کے گھر میں جاؤ، سالی کے، کہیں بھی جاؤ، اپنا گھر الگ معاملہ، وہ اس کے احکامات الگ آ رہے ہیں۔ دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کا مسئلہ آیا، خواہ وہ کوئی بھی معاملے میں، دعوت کے واسطے جاؤ، ملنے واسطے جاؤ، نہیں غم میں جاؤ، نہیں آ کر کوئی حادثہ ہو گیا، مریض کو، سب لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دو حکم تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اجازت لو، سلام کرو، اس کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ دو چیزیں تم پر عائد ہوتی ہیں کسی کے گھر، بیڈ روم میں نہیں، گھر میں، ہمیں بیڈ روم میں جانے بھی نہیں پوچھتا، ہاں انہیں مامی بولے، وہ کیا کرتا، ماموں ہی کہتے، ماموں خالی، انہیں بڑا ہو کو زمانہ، بچپن میں ماموں مامی بولتا تھا برابر، بڑا ہوگا اب انہیں خود بچے پیدا کر سکتا ہے، مامی کو غلط نظر سے دیکھ سکتا ہے، سب ہے، پھر بھی انہیں چھوٹا بچہ ہم کو سیدھا بیڈ روم میں جاتا تھا، مامی کیسے ہیں، مامی کیسے ہیں، کیا پکا کو دیتے ہیں، تو بڑا ہوگا، مامی تو محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، ماموں طلاق دیے تو شادی کر سکتا ہوں اسے، یاد رکھو، ہمیں سب کیا رکھ لے وہ سوچ لے وہ بیٹھے، مامی سب ہمارے واسطے حلال نہیں، کیسا نہیں، نامحرم ہے، ماموں اندر کے ہیں، مامی باہر سے آئے، اسی طرح چاچا اندر کے ہیں، چاچی باہر سے آئے، چاچا طلاق دیے تو تمہیں چاچی سے شادی کر سکتے، انہوں کیا بولتے ہیں چاچی 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 چاچی، کھچے چھڑتا ہونا، یہ پکا کو دے وہ پکا کو دے، گھر کا پردہ گیا، بیڈ روم میں داخل ہونے کے لیے بھی ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، اور کزنز کا تو برباد مسئلہ، چھوٹے پن میں مل کے کیا ہوتے، ایک بھائی، دو بھائی، تین بھائی کے بچے کیا ہوتے ایک ہی گھر میں پڑھ لیتے، لیکن جب وہ بلوغت کی منزل کو پہنچتے انہوں کیا سمجھتے، بچپن میں جیسے ہی ویسے ہی جب بھی انہیں 3 دن میں لو لیٹر دیتا رہتے جا کو، انہوں یہاں باوا سوچ لے کوئی میرا بچہ نہیں کریں گا، بعد میں معلوم ہوتا انہیں بچہ لے لو، بابا بولتا یہ میرا بچہ کا تو انہیں آہا کیا کیا کرانا بولتے، تب تک ان کو بڑا مان رہا تھا، میرا بچہ نہیں کریں گا بھائی، میری بچی نہیں کریں گی بھائی، اس میں چلتے میرا بچہ بھی نہیں، تیرا بچہ بھی نہیں، شریعت کا حکم ہے، بس اس کو عمل کرتے تو تمہیں کبھی یہ رنجیدگی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہوتا کیا ہے، کزنز بڑے ہو جاتے ہیں، اب بڑے ہونے کے بعد پردہ کون سکھانا، بیٹا تم بچپنے میں تمہارے بھائی کی بیٹی سے کھیلتے تھے، تمہارے کیا ہے کزنز سے کھیلتے تھے، لیکن وہ سب اب ختم، دیکھو پردہ آ گیا، اب تم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر کوئی ضرورت پڑ بھی جائے تو تم پردے کے پیچھے سے سلام کر سکتے ہو، یا کوئی بھی میرے ذریعے سے بات کر سکتے ہو، یہ سمجھانا گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، سمجھاتے کیا نہیں سمجھتے، وہ بڑے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی چھوڑ دیتے،
اب بڑے ہونے کے بعد بھی کزن جو آپس میں ہوتے ہیں اسی طرح، نوجوان لڑکی ہے اس کا اپنا کمرہ ہے، گھروں کے اندر میرے پاس جو مسائل آئے وہ میں کہتا ہوں کہ بالکل دیندار گھرانہ، ہاں ہمارا اپنا، سمجھ لو کہاں اشارہ ہے، بعد میں وہ بولا یہ بولا بولیں گے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، نوجوان لڑکی ہو گئی لیکن چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، کزن بغیر پوچھے وہ اوڑھنی نہیں سو حالت میں رہتی، پڑی ہوئی رہتی، سیدھا انہیں آپ کو دیدی کہتے، دیدی ایک دیدی بنا کو رکھی، بڑا حلوے والا لفظ ہو، بڑا میٹھا، دیدی بولتے ہی نہ، انہیں بھی پگھل جاتی انہیں بھی پگھل جاتا، ہاں بس مسئلہ ختم۔ بھائی دیدی کے بارے میں سب ہمیں سوچیں گے کہ بعد میں معلوم ہوتا دیدی کو لے لے کو بھاگیا سچ انہیں چھوڑ، پردہ ہے جی، وہاں پردہ، دونوں نامحرم دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں ارے کزن سے شادی کی بھائی، ارے میری سوچ نہیں ہو رہی ہے، ہاں ایسا نہیں ہوتی جی، چوری چھپے پوری ہوئی تمہاری، چھپ کے بتاتے ہیں اندر سے، اسلام غلط نہیں ہوتا، تم غلط ہو سکتے ہو، یاد رکھو۔ کزن سے تم کتنا بھی محبت اور بہن کا رشتہ قائم کر لو، وہ اصلی بہن نہیں ہوتی، نہ وہ محبت آ سکتی ہے، جنسی نوعیت کی محبت ضرور داخل ہوگی اندر، اسی واسطے اللہ نے حرام کر دیا اور یہ رشتے جائز کر دیا۔ کزن سے شادی ہو سکتی تو وہ کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد نہ ہاتھ ملانا ہے، نہ ان کو ساتھ کمرے میں بٹھانا ہے، نہ بات الٹا ماں باپ، ماں تمہارے بھائی کا بیٹا آیا ہے نا، باپ کیا ماں تو آپ کو سلام بھی نہیں کری، انہیں غصہ کر لیں گا، آما ذرا سور کو، ہاں انہوں بول دیں کہ بعد میں پسند کر لیا تو بغیر جہیز کے ان کا ترکہ بھی آ جائے گا، ماموں کی پراپرٹی بھی آ جائیں گے، بول کو کیا ہے وہاں اندر ایک کشش چل رہی ہے۔ ہاں ایک دنیاوی حقیر چیز کے لیے ہم کیا کیا نچلی حرکتیں کرتے ہیں، دیکھو گھروں کے اندر، گھن آتی ہے، لیکن معاشرہ بردہ ہو چکا ہے، اس میں ہمیں کیا کبھی کیا نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا گر چکے۔ تو یہ کزنس کا پردہ بالکل بھی برباد، حتیٰ کہ وہ باتیں تو، اور یہ تو گھروں باقاعدہ ٹور، کس کی ٹور، فیملی ٹور کہتے ہیں، فیملی ٹور کہاں جاتے ہیں کہتے ہیں، اوٹی جاتے ہیں کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں، ہاں یہ فیملی ٹور میں تو جاتی کنواری آتی بچہ لے، پھر بھی فیملی ٹور ہی چلتا، ارے بھائی فیملی، بھائی ہم سب ایک سب چلتا اس دن میں، تو کھانا ایک ساتھ، ہنسنا ایک ساتھ، گانے، بس ڈانس بھی کیا ہے ایک ساتھ، ماموں بھی ہے بھانجی بھی ہے، سب مل کے ڈانس کر رہے ہیں، اماں بھی ہے بیٹا بھی ہے، سب مل کے ناچ رہے ہیں، فوٹو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ کیسا ناچتا ہوں دیکھو، ماشاءاللہ۔ آج اس حد تک گراوٹ ہے کہ بندر اور سور اور اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ماں پر بھی غلط نگاہ ڈالنے لگے، ماں بھی محفوظ نہیں۔ میرے پاس ایک فون آیا تھا سعودیہ سے، خواتین رو رہی ہوتی، کہتی ہیں کہ میں اس کی خالہ ہوتی ہوں اور عمر میں تقریباً 20 سال بڑی ہوں، لیکن یہ بچہ رات میں اٹھ کر مجھ پر جنسی حملہ کیا ہے، مولوی صاحب میں بولوں تو کس سے بولوں؟ پتہ نہیں غلط ویب سائٹ دیکھ کے کب سے اس کے اندر یہ تمام عادتیں آئی ہیں۔ گھر کے اندر کی محرم رشتہ دار جو ہیں، محارم ابدیہ جو ہیں، ان کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے، بھائی سے بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر میں آج اوپن ہو رہا ہے اور ہمارے اندر بھی آ رہا ہے، غیرتیں مر گئی ہیں، دیوس ہو گئے ہیں، بھائی کے نظر کے سامنے اپنی بہن کسی اور بوائے فرینڈ سے جاتی ہے اور بھائی کہتا ہے کہ چلو اسے تو بوائے فرینڈ ملی لیکن مجھے کوئی گرل فرینڈ اب تک کیوں نہیں ملی۔ غیرت سے اس کے اندر آنسو نہیں آتے، غیرت سے وہ لال پیلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس پر جنت حرام ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر اس کو سنائی دے گی، اتنا دور پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دیوس کون ہے؟ کہا کہ اس کے محارم رشتہ دار، اس کی بیوی، اس طرح کے گھر والے جب برائی کریں، فحاشی کریں تو اس پر اسے غصہ نہ آئے، وہ دیوس ہے۔ آج ہم مسلم معاشرے میں مردوں میں دیکھیں گے
کنزن نہیں کہتا ہوں، 50% سے زیادہ دیوس لوگ نظر آئیں گے جن کے اندر مردانگی نہیں ہے، جن کے اندر حیا نہیں ہے، معلوم ہے بیوی فلاں سے باتیں کرتی ہے لیکن بولتا کچھ نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں انہیں دوست سے باتیں کرتی سچ کبھی بھی، کس کے دوست سے؟ اس کی اسکول کے زمانے کا دوست کہتے ہوئے، ہاں ابھی بھی چلتا ہے رشتہ، اور یہ خاموش ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تو یاد رکھیے داخل ہونے کے حکم سے بات شروع ہو رہی ہے کہ تم جاؤ گھر کے اندر، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اجازت لو اور سلام کرو، اجازت ملی اور سلام ہو گیا، وہ بلائے تو تب اندر داخل ہو، نہیں نکل کے جاؤ۔ اگلی آیت سنو کتنی کٹھن ہے، فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ دیکھو ایسے گھر میں تم جا کے پہنچے جہاں پر کوئی نہیں رہتا، ابھی بھی اندر نہیں داخل ہو سکتے، کسی دوسرے گھر میں کون بھی نہیں ہے بلکہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں فرمایا کہ ایسے گھر میں جاؤ جہاں پر کوئی نہیں ہے، تب بھی مت داخل، فلا تدخلوا، یہاں تک کہ دروازہ کھٹکھٹا کے جان لو کوئی ہے، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم اس کی اجازت لے لو، اجازت مل گئی جاؤ۔ اچھا اجازت دینے والا بھی آیا، آ کے بولتا ہے کون بھائی؟ فلاں ملنا بھائی، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، نہیں بھائی ہم نہیں مل سکتے، معاف کرنا، جاؤ باہر، واپس چلو۔ اللہ کہتا ہے فرجعوا، چل جاؤ، بحث مباحثہ نہ کرو۔ یہی کیا جی اتنی دور سے آیا ملنا بول گا تم ایسی بے عزتی کر کو بھیج دینا، نہیں نہیں کوئی بھی عزت نہیں ہو سکتا، اس کا مرحلہ ویسا ہو کہ آپ کو نہیں بلا سکتا وہ اندر، ایک ہی کمرہ ہے، تبھی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے، اب دروازے میں دوست آ کے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، آپ واپس جائیے، تو بغیر کوئی پیشانی پہ شکن ڈالے واپس ہو جانا چاہیے۔ ہاں وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ پلٹ جاؤ، فرجعوا، پلٹ جاؤ تم، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے۔ ہاں اب تیسری چیز، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایک ایسی جگہ جا رہے ہو یا ایک ایسے گھر کو جا رہے ہو جہاں پر کسی کی خاص رہائش نہیں ہوتی بلکہ تمہارا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے، وہاں پر تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ایسے ہی جا سکتے ہو۔ کیا بولو، کس کی طرف اشارہ ہے بولو یہ؟ دیکھیں گے سولے کو ہی نہیں سنتے ہی نہیں، کیا پکا کو رکھی رہیں گی بیوی، میں تو مندی بول کو آیا، کبھی بھی نمک کم ڈالتی، اب بھی ڈالی رہیں گی کیا، وہ سب سوچ لے رہے تو معلوم نہیں، جواب دے نہیں سکیں گے۔ کیا پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس بات کا اشارہ دیتا ہے؟ میں اس آیت کو پھر ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو غور کرو اللہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، دیکھو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ایسے گھروں میں داخل ہونا، ایسی جگہ داخل ہونا جہاں کوئی آباد نہیں رہتا ہے اور وہاں تمہارا سامان ہوتا ہے، ایسی جگہ داخل ہونے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں اشارہ ہے؟ کیا؟ ہاں گھر میں نہیں رہتا، بول غیر مسکونۃ، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہاں آئے نا جی، دیو ان کو دیو جی انعام، لاج، مسافر خانہ، اس کے بارے میں کہتا ہے اللہ، ایسی جگہ جاؤ، اب تمہیں سوچ لے سمجھو نہیں میں اجازت لے کو جاؤں گا، انہیں آؤں گا، انہیں نہیں چھڑوں گا وہاں کاؤنٹر کو، تمہیں کتنا وقت کھڑیں گے باہر، وہ تمہارا اپنا ہے، لاج ایک دن کے واسطے لے لیے ہوگا، اب تمہیں کب چاہے جائیں گے، تمہارا سامان ہے اٹھائیں گے نہیں، رکھیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، باہر نکلیں گے۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا کوئی تمہارے واسطے ایک گھر دیے، بھائی 2 دن استعمال کر لے، دیکھو کیلی چابی، انہیں فون کرو بھائی میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، کیلی بھی میرے ہاتھ میں نہیں لیکن اجازت لے، بولے اللہ تعالیٰ ذرا بولو جاؤں کیا اندر، کیا بولیں گا، ارے بیوقوف میں پورا دیکھ کے آیا نا تجھے، اب کیا پوچھ لے گا، میں پریشانی میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس واسطے اس کا استثناء کر دیا، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ایسے گھروں میں داخل ہونے کی کوئی تمہارے واسطے اجازت کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر لوگ مستقلاً نہیں رہتے، 2 دن انہیں رہا تو 2 دن انہیں رہتا، 2 دن انہیں رہا تو کوئی 2 دن اور رہتا،
تو ایسے جگہوں میں تمہارے واسطے جانے کے لیے آسانی ہے، لیکن گھروں کو جانا دوسروں کے تو ضرور ضرور اجازت لینا اور سلام کرنا۔ یہ احکامات اب اللہ کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، معلوم تھا؟ کتوں کو معلوم تھا؟ یہ ابتدا ہے گھر کی۔ ہمارے مسلم گھرانے میں ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم ہے، اس حکم کے تحت چلنا ہے ہم کو۔ ہر بچہ جو بڑا ہوتا ہے ماں باپ اس کو سکھانا ہے کہ بیٹا ہمارے گھر کے علاوہ ہمارے گھر میں بھی سلام کر کے آنا، لیکن ہمارے گھر کے علاوہ ہر گھر میں اجازت اور سلام لے کے جانا۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتے اور کہتے کہ چلے جاؤ، بیٹا ان گھر والوں پہ غصہ نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ آ جانا۔ شاید ان کو کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کتنا غصہ کرتے دیکھو، بلے بغیر کوئی اطلاع کے بتائے کہ آ کے دھڑ دھڑ مارتے۔ وہ پکا دوست ہے آپ کا، بہت جگری دوست ہے آپ کا، لیکن وہ اب ایسی پوزیشن میں ہے تم کو اندر نہیں بلا سکتا، اور وہ کہے کہ نہیں بھائی اب نہیں بلا سکتا میں، جا کیا ہو کیا نہیں، تیرے جنازوں کو بھی نہیں آؤں گا رے، تو کیا رے میرے ساتھ سلوک کیا سو، کتنا غصہ کریں گے۔ حالانکہ شریعت سکھاتی ہے کہ نہیں، غصے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر وہ کہیں کہ تم واپس جاؤ، خاموشی کے ساتھ واپس جاؤ، ان کو کچھ مسئلہ ہے اس وقت، وہ نہیں جمانا چاہتے ہیں تو نہ جمائیں، تو ان کا گھر ہے، زبردستی تو داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح کا معاملہ کبھی کبھی دعوتوں میں بھی ہو جاتا، انہیں ایک کو دیکھو رہتا، ساتھ میں بیٹھتے لگا، کہاں جی جاتے ہیں دعوت، چلو ہو جی جائیں گے، ہو جی میرا دوست کیا بھی نہیں بولیں گا، سیدھا بلا لے کے چلے گئے۔ انہیں ایک کا کھانا رکھا تھا، پلٹ کو دیکھا تو 5 انہیں اوپر نیچے، باہر جاؤ بھی بول نہیں سکتا، اندر آؤ بھی بول نہیں سکتا، پریشانی پوری اسے۔ حالانکہ وہ دعوت جو دیا وہ ایک کو دیا، اگر رات میں ایک بھی زائد ہو اس سے پوچھنا بھائی ایک زائد آ رہا ہے، اوکے کیا؟ اب وہ اوکے بولے تو صحیح ہے۔ ہاں، ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی بھی، یعنی عائشہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ، کہا کہ ان کو بھی، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کو بھی، کہا کہ نہیں آتا، یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں۔ پھر دوسری مرتبہ تیاری کر کے بلایا، کہا کہ صرف مجھے یا میری بیوی کو بھی، کہا کہ صرف آپ کو، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ سالن بنا کے پھر بولا کہ اللہ کے رسول اب آپ کو دعوت ہے، کہا کہ میری بیوی کو بھی، کہا کہ ہاں آپ کی بیوی کو بھی، کہا کہ چلو آتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا اس کا بالکل برعکس واقعہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور اللہ کے رسول دعوت کو نکلے تو راستے میں ایک ساتھی ساتھ میں ہو گئے، وہ بھی چلتے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے وہ جو بلائے تھے دعوت ان کو پوچھے اللہ کے رسول نے کہ دیکھو مجھے دعوت تھی لیکن ساتھ میں یہ بھی آ رہا ہے، اجازت ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول پوری اجازت ہے۔ تو اس صاحب کو بھی اللہ کے رسول ساتھ میں لے گئے۔ اجازت ایک بہت اہم ترین شے ہے میرے بھائی، اس سے تمدن بہت اونچا ہوتا ہے، اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں۔ یہی چیز ویسٹرن کلچر میں انگریزوں نے اپنائی، جس کو آج ہم بھی کیا ہے حیرت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اصل میں عطا ہوئی یہ ہماری تھی، ہم نہیں لیتے اجازت، ہمارے پاس اجازت اور ساری کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا سمجھتے کہ یہ ہمارے واسطے بہت حقیر چیز ہے، حالانکہ معافی اور اجازت آپ کو بلند کرتا ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو کیا ہے اجازت لینی چاہیے۔ اچانک کوئی ان کا قلم پسند آیا، اٹھانے سے پہلے آپ کا قلم بڑا اچھا، 1 منٹ دیکھ لو۔ اب ایسے وقت میں اخلاق بھی آ جاتا، رحم بھی آ جاتا، وہ کہتا کہ ہاں جی دیکھو۔ اچانک کوئی موبائل دیکھا آپ نے کہ موبائل بڑا اچھا لگ رہا ہے، نیو ماڈل ہے، کیا ذرا دیکھ لو، بغیر پوچھے اٹھا کو پاسورڈ کیا بولے، جی میرا موبائل رکھو جی، بولتا نہیں بولتا، بیکار کی مخمس سے، بیکار اجازت، ہر چیز میں اجازت، دیکھو یہ کرنے جا، اور اپنی طرف کے کتنے ہی صاف رہنے دو، بات بات میں معاف کرنا بھائی، تھوڑی دیر ہو گئے، معاف کرنا بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے کا یہ اخلاق ہے جس سے تمہاری تواضع ہوتی ہے، تم بلند ہوتے ہو۔ یہ چیز آج انگریزوں میں ہے۔ میں نے سنا کہ ایک مرتبہ مریض بن کے انڈین ایک آدمی لکھتے ہیں اپنا واقعہ کہ وہ گئے تھے انجیکشن ڈالنے کے لیے، تو ڈاکٹر صرف انجیکشن ڈالنے کے دوران 20 مرتبہ سوری بولا، سوری تھوڑا درد دکھے گا، سوری کوئی نہیں سنبھال لو، سوری میں اب نکال دیتا ہوں۔ ایک انجیکشن ڈالنے کو ایک ہمارا ڈاکٹر آیا تو لیا وہ چباتا جب انہیں ارے خاموش بیٹھ رہے تھے، سب کچھ ڈال لے کو ہوں تو کیا نہیں چکھتا سکتا تھا۔ اب وہاں جو نے مریض ڈھیلا، کون سے ڈاکٹر کا نہیں آیا کہ نہیں کہ چنگیز خان کا نہیں آیا کہ انہیں میرا پپڑ کیا کرتا کہ آپریشن کر کو مارتا کہ جلاتا کہ کرو،
ایک کیفیت، ایک معاشرہ، ایک ہمدردی، ایک اخلاق چلی گئی. تو پہلی چیز ہے اجازت، پھر اس کے بعد اندر داخل ہو. اب اندر داخل ہونے کے بعد کے بھی پردے دیکھو، فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم. دیکھو گھر کے اندر بھی تم کمروں سے کمرے جانے میں یہ احتیاط برتو. اگر ماں باپ کا کمرہ ہے تو ان ماں باپ کے کمرے میں تم بیٹے ہو، تم اولاد ہو، پھر بھی ایک پرائیویسی ہے، ایک پردہ ہے. وہ پردہ کیا ہے؟ خاص طور پر فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد جب یہ لوگ قیل اللہ کرتے ہیں، آرام کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، تو بیٹوں کو، اولاد کو اللہ حکم دیا کہ ایسے وقت میں ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے تبھی دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے جانا. ہاں یہاں بیوی ہے نا جی، کبھی بھی کیسے بھی ہوں گے. اچانک اولاد آ گئی، خاص کر وہ اولاد جو ابھی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتی ہے، تو اس پر بہت برا اثر پڑے گا اور تم خود ہی بن جاؤ گے فحش پھیلانے والے. اس لیے فرمایا کہ نہیں، 3 اوقات میں تمہیں کیا ہے؟ رکنا ہے. 3 اوقات کون ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور صلاۃ عشاء کے بعد، اور من الظہیرہ، ظہر کے بعد. کیونکہ عموماً عرب کا ماحول کیا تھا؟ ظہر کے بعد سونے کا تھا. آج ہمارے پاس نہیں ہے، اس واسطے برباد ہیں. صبح سویرے اٹھنا، کام کرنا، دوپہر کا کھانا کھا کے کم از کم 2-3 منٹ 5 منٹ کے لیے تو کمر سیدھی کرنے کے لیے پڑھنا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو اس معمول پہ رہا اس کو جلد بڑھاپا نہیں آئے گا اور اس کی صحت بہت اچھی ہوگی. ہمیں اٹھتے دوپہر کو کہاں کا خیر اللہ کریں گے، ہاں بیت الخلا کچھ جائیں گے، خیر اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے برباد کر دیا اپنے سسٹم کو. اگر خیر اللہ کرتے نا، یاد رکھو، اگر روٹین آپ شروع کریں گے نا، خیر اللہ کرنا، آپ کو 4-3 بجے اٹھنا بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ 4-3 کے بعد اٹھ کر 5-6 تک جو جگتے ہیں نا، وہ اصل میں وہ ٹائم آپ خیر اللہ میں نیند میں نکال لیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. ظہر کی نماز کے بعد سو جاؤ کھا کے، عصر تک کا وقفہ ہے خیر اللہ کا. تو وہ 2-3 گھنٹے جہاں ملتے ہیں نا جی، وہ 2-3 گھنٹے پورے کر لو، بالکل سیٹ ہو جاؤ. گھروں کے اندر حیا لاؤ، حیا. محارم رشتہ داروں میں بھی حیا ہونا چاہیے. حیا، آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے. جو محارمین ہیں ان سے بھی حیا ہونا ہے. سب سے زیادہ جو ہم کو گھروں کے اندر سابقہ پڑتا ہے، بھائی بہن، یعنی بہن کے لیے بھائی، بھائی کے لیے بہن، ماں باپ، اور اس کے بعد سگے رشتہ دار، ماموں، چاچا، خالہ. ہاں یہ ان کے آنے پر بھی مفسرین کے اندر یہی بات ہے کہ اچھا یہی ہے کہ ان کے آنے پر بھی کم از کم دوپٹہ جو اوڑھنی ہے وہ تو ہونی چاہیے. صرف ایک شخصیت ہے جو اوڑھنی کے بغیر ہو، وہ دراصل شوہر ہے جس کے سامنے جا سکتے ہیں. سمجھو، اس حد تک علماء نے صفائی بتائی. ہاں ماموں ہیں جی، ان سے بھی ایک پردہ، ایک لمٹ ہے. چاچا ہیں، ان سے بھی ایک لمٹ پردہ ہے. بالکل کوئی چیز پردہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ ایک دوسرے کے لباس. بس اس حد تک پردہ اختیار کرو. ایک دوسروں کا ادب و احترام کرو گھروں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرو. ٹی وی کیبل نکال کے پھینکو. جیتے جی تمہارے گھر میں کیبل ٹی وی نہیں آنی چاہیے. ٹی وی آنی چاہیے، کیونکہ آج ٹی وی اس واسطے میں آنی چاہیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے دین حاصل کر سکتے ہیں. عموماً ٹی وی ہیں، آپ اینڈرائڈ ٹی وی ہیں، اسمارٹ ٹی وی ہیں، جن میں یوٹیوب کے ذریعے آپ بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں دین کی اور دنیا کی جو اچھی ہیں. لیکن کیبل جہاں لگا وہاں فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس.
کیبل کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کیبل کو لگا کے تم ماہانہ یا 3 ماہ کو 200 یا 300 یا 400 پے کرتے ہو، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ فحاشی اور ریانی کے لیے تو نے یہ خرچ کیا، یہ حرام خرچ کیا، اس کا جواب دے تو کیا جواب دو گے تم؟ فحاشی خریدنے کے لیے تم کیا ہے 200-150 روپے ماہانہ دیتے ہو؟ گھروں کے کیبل کٹ کرو، بغیر ٹی وی کے جینا سیکھو، گھروں کے انٹرنیٹ پہ نظر رکھو۔ بچے وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر سب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور جوان ہیں، تو ان کے انٹرنیٹ پہ کوڈ لگاؤ، انہیں وقت ضرورت دیا کرو جب وہ واقعتاً اسکول کا اور کوئی پروجیکٹ کا کام کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ نہیں، ماں باپ ہمیشہ موبائل چیک کرتے رہیں، خاص طور پر نوجوان لڑکوں کا موبائل یوٹیوب چیک کریں۔ یوٹیوب میں ہسٹری وہی سامنے آتی ہے جو وہ سب سے زیادہ دیکھتا ہے، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا دیکھا ہے۔ زیادہ تر ڈانس گانے یہی کھولتے ہی سامنے آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چھپا رستم ہے، باہر تو بڑے اللہ والا بنتا ہے، داڑھی والا، نماز، لیکن اندر تو صرف مووی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا، معلوم ہو جاتا پورا کا پورا۔ یاد رکھو، ہسٹری چیک کرو، گوگل کی ہسٹری چیک کرو، لے کے گوگل ہسٹری چیک کرو۔ جس دن آپ نے فون دیا ہے اس دن سے لے کر آج تک کی گوگل ہسٹری ہے، انہیں آج کا اللہ والا نوجوان ہے۔ میں بولتا ہوں دیکھو، آج کا انہیں ولی اللہ ہے، ولی اللہ، اس سے مصافحہ کر کو سلام کرنا سعادت ہے۔ اگر اس کی پہلے دن کی ہسٹری سے لے کر اس وقت تک کی ہسٹری باقاعدہ موجود ہے، لیکن کوئی ایک نہیں ملے گا۔ سب اپنی ہسٹری کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ کوئی 1 مہینے میں کرتا ہے، کوئی 1 دن میں کرتا ہے، کوئی 1 گھنٹے میں کرتا ہے، فوراً کرتا ہے، دیکھتا کرتا کہ معلوم نہیں ہونا کس کو۔ اگر تمہارے بچوں کی ہسٹری مس ہے، ڈیلیٹ ہے، سمجھ لینا کوئی بھی غلیظ اور کوئی بھی کیا ہے وہ ویب سائٹ جہاں پر نہیں جانا چاہیے، اس کا دورہ ہوتا رہا ہے، اس کا سمجھ لینا چاہیے۔ بندوں کا، بچوں کا بگاڑ وہیں سے ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہسٹری کسی کی بھی پاک نہیں ہوتی۔ یہ موبائل آج غلاظت کے ڈبے ہیں، غلاظت کے ڈبے۔ کسی کا بھی آپ کو کیا ہے اندرونی طور پر کتنے پانی میں ہے دیکھنا ہے، اس کا موبائل لے لو، بس مسئلہ ختم۔ ڈر جائے گا، مر جائے گا، لیکن کوڈ ورڈ نہیں بتائے گا۔ ذرا بول با، میں گیلری دیکھ لے گا آپ کو، نہیں تمہیں بولو جی میں فون ڈال کو دیتا ہوں، کیا نمبر بولو نا، نہیں رے میں ڈال لیتا ہوں، تو دے رے کیا ہے نا کو جی میں بولتا ہوں، دیکھو وہ دے ڈالو، تمہیں دے ڈالو، نہیں دیتا۔ اگر وہ لوگ بالفرض تمہیں اسکرین کھول لیے تو بھی گیلری کو ایک اور ایک کوڈ رکھا، وہاں جاؤ کیا بھی دیکھ نہیں سکتے۔ پھر پوچھنا اس کا نہیں گیلری کوڈ کیا ہے، انہیں ڈیلیٹ کر دیں گا، گیلری کوڈ نہیں دیں گا۔ اسے معلوم ہے اس کے اندر کیا غلاظت بھری ہوئی۔ یاد رکھو، یہ میں نے ایسی سطحی باتیں نہیں کی ہیں، یہ میرے پاس آئے ہوئے مسائل ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ آج بگڑتی ہوئی دنیا اور بگڑتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کریں گے تو کیا کریں گے، کیسے سدھاریں گے، جبکہ باطل قوتیں منظم ہو کے انہی پر حملہ کر رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان ہی اصل ٹارگٹ ہیں تمام دشمنان اسلام کی، جتنی بھی کمیونٹیز اور سازشیں کرنے والے ہیں ان کا ٹارگٹ مسلم نوجوان ہے۔ اور ہمارے نوجوان بے فکری سے انٹرنیٹ کی دنیا پر فحاشی اور عریانی میں مگن ہیں، تو پھر ان کو کون بچا سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے خوف کرو، تنہائی میں ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور محارم رشتہ داریوں سے آنکھیں نہ لڑاؤ، بہت بڑا زنا ہے یہ، بہت بڑا زنا ہے۔ ان کے ساتھ احترام کی نگاہ رکھو، احترام کی نگاہ، اور پردے داری رکھو، بے پردگی نہیں ہے وہاں پر بھی، پردے کے ساتھ ہونا ہے۔ وہ پردہ ہے عورت کے لیے اوڑھنی، ہاں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینے پر مار لیا کرے، یوں ہوتا ہے، ایسے رکھ لینا چاہیے۔ خالی چوڑی دار یا خالی کوئی بھی ایسا کپڑا جو صرف اور صرف اس کا سینہ چھپاتا ہو اتنی کافی نہیں ہے، گھر کے اندر بھی، باہر تو بہت دور کی بات ہے۔
باہر بے پردہ نکلنے کا تو تصور نہیں ہے. گھر کے اندر بھی مسلم لڑکیوں کو اسلام نے جو سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے محرم رشتہ دار، اپنے جو لوگ ہیں چچا ماموں، ان کے سامنے آنے کے طریقے کو بھی اللہ نے جو سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وَلْيَضْرِبْنَ، تم اپنے بکلوں کو مار لیا کرو. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، دیکھو جیب یہاں ہوتا ہے، ہاں، بِخُمُرِهِنَّ، خمر کہتے ہیں چادر کو، اوڑھنے کو. تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے چادروں سے اپنے سینوں کو اپنے بکلوں سے مار لیا کرو، یعنی کلپ کی حیثیت سے یوں لگا لیا کرو کہ اوپر کا سینہ پھر چھپ جائے. پہلے سے چھپا ہوا ہے لیکن اس کا ایک ابھار ہے نا، وہ ابھار بھی معلوم نہ ہو، اس حیثیت سے پھر ایک اوڑھنی کیا ہے اپنے سینے پہ ڈال کے رکھو. کہاں؟ بھائی کے سامنے، بھائی کے سامنے، باہر کا نہیں، اندر کا. بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، ماموں کے سامنے، چچا کے سامنے. اللہ کہتا ہے کہ سینے پر تو اوڑھنی چاہیے اس وقت، باہر نکلیں گے تو سر پر بھی چاہیے. ہاں، باہر نکلیں سر بھی چھپا ہوا ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا. من جلابی بہن، یہ ہے اصل قرآن کا پردہ، جو کہ ہم کیا ہیں گھروں کے اندر تو کیا باہر بھی نہیں دیکھتے. اللہ انہیں ایک توفیق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھرانوں کو اسلامی گھرانہ بنائے اور ہم کو اس میں آگے بڑھ کر نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے. آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا. اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں. 5000 روپئے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں. الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.